السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، کیسے ہو؟ خیریت سے ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ صحت اور عافیت والی زندگی عطا فرمائے۔ محترم دوستوں، دنیا میں کچھ خبریں صحیح بھی ہوتی ہیں، کچھ خبریں جھوٹ بھی ہوتی ہیں، کچھ خبروں میں بہت زیادہ سچائی ہوتی ہے اور کچھ خبروں میں بہت زیادہ جھوٹ کی آمیزش ہوتی ہیں۔ لیکن آج کل معاشرے میں، سوسائٹی میں، خاندانوں میں اور دوست و احباب کی مجلسوں میں عام طور پر یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ سنی اور سنائی ہوئی باتوں پر زیادہ یقین کیا جاتا ہے، سنی سنائی باتوں پر زیادہ بھروسہ کیا جاتا ہے، سنی سنائی چیزوں پر زیادہ یقین اور بھروسہ رکھ کر بڑے بڑے فیصلے کیے جاتے ہیں جو کہ شریعت مطہرہ کی نظر میں بہت زیادہ اس چیز کو غلط سمجھا گیا ہے۔ اور بہت سے مرتبہ ایک شخص اپنے قوم کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنی برادری کے لیے، اپنی سوسائٹی کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے بہت ہی مخلص ہوتا ہے، لیکن اس کی طرف سے پہنچنے والی افواہوں اور اس کی طرف سے پہنچنے والی سنی اور انسنی باتوں پر اس خاندان والے، وہ رشتہ دار، وہ افراد، وہ دوست و احباب کی جماعت، وہ سوسائٹی والے، وہ معاشرے والے ان چیزوں پر، ان سنی اور انسنی باتوں پر بھروسہ کر کے اس مخلص اور محب وطن اور محب قوم و ملت شخص پر افواہوں کا بازار گرم کر دیتے ہیں اور اسے نکما ٹھہراتے ہیں، اور ایسے مخلص شخص کو لوگ جو ہیں دہشت گرد سمجھنے لگتے ہیں اور اس کے متعلق بری خبروں کے بازار گرم کیے جاتے ہیں اور اس کے متعلق سوسائٹی میں افواہیں چلاتے ہیں اور اسے اپنی سوسائٹی سے، اپنی برادری سے جلا وطنی کر دیتے ہیں، جو کہ 100% غلط بات ہے۔ شریعت نے ہمیشہ اس امت کو یہ تعلیم دی ہے اور ہر بندے اور بندی کی اسی بنیاد پر اور اسی بیسک پر تربیت فرمائی ہے کہ کبھی بھی سنی اور سنائی باتوں پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو صلاحیتیں دی ہیں، ان صلاحیتوں کا استعمال کر کے ہم ان باتوں کی جانچ پڑتال کرنی چاہیے۔ جو بات ہم تک پہنچ رہی ہے یا جو چیز ہم تک پہنچ رہی ہے، اس چیز کے متعلق ایک ایک حرف اور ایک ایک لفظ کی تحقیق کے ساتھ آگے کے فیصلے کرنے چاہیے۔ بے شک آپ کو فیصلوں کا حق ہوتا ہے، بے شک آپ کو اپنی برادریوں کے فیصلوں کا حق ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کسی مخلص شخص کے متعلق کوئی غلط فیصلہ دے دیں اور وہ بیچارہ اپنے آپ کے اندر ٹوٹ جائے۔ اس لیے ہم ہمیشہ ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے کہ کبھی بھی سنی اور انسنی باتوں پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن کریم میں ایسی دو باتیں ہمیں ملتی ہیں جن چیزوں میں ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ کچھ بھی خبر ہم تک پہنچے، سب سے پہلے اس خبر کے متعلق ہمیں تحقیق کر لینا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، عہد نبوت میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ لوگ اس واقعے کو غلط فہمی کے انداز میں سمجھ کر آپس میں قتل و قتال کے درپیر ہو گئے اور ایک بہت بڑی جنگ کی تیاری شروع ہو گئی تھی، لیکن بعد میں اس قوم کے، اس برادری کے لوگ آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان افواہوں کے متعلق جب صحیح بات سنائی اور سچی خبر سنائی تو پھر اس جنگ کے روکنے کا اعلان کیا گیا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ قبیلہ بنو مستلق یہ ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے
اور ان کے یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کی وصولی کے لیے اور زکوٰۃ کو لینے کے لیے ایک صحابی رسول رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بنو مستلق خاندان کی طرف بھیجا۔ جب بنو مستلق خاندان اور پوری برادری آنے والے صحابی کے انتظار میں اور ان کے استقبال میں شہر سے باہر جا کر کھڑے ہو گئے اور خوشیوں میں جھوم رہے تھے اور یہ سمجھ رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم آ رہے ہیں، ہم ان کا استقبال کریں گے، ہم ان کا پرتپاک استقبال کریں گے، اور بڑے جوش اور خرم کے ساتھ وہ باہر گاؤں کے باہر آ کر کھڑے ہو گئے۔ لیکن یہ صحابی رسول انہوں نے جب دیکھا کہ لوگ بہت جمع ہو گئے ہیں اور شاید یہ لوگ مرتد ہو چکے ہوں گے، اس لیے زکوٰۃ کے نہ دینے پر مجھے مارنے کی تیاری کر رہے ہیں، اس لیے یہ دور ہی سے جب انہوں نے یہ پورا نظارہ دیکھا تو الٹے پاؤں پھر گئے اور دوڑنا شروع کر دیا اور جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ سارا ماجرا سنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ باتیں سنی تو آپ نے جنگ کی تیاری کرنے کا حکم دیا، اور جب جنگ کی تیاری شروع ہو چکی تو پھر قبیلہ بنو مستلق کے لوگوں کو جب ان سارے واقعے کی اطلاع ملی تو یہ پوری برادری کے لوگ جمع ہو کر حضور کی خدمت میں پہنچتے ہیں اور سارا واقعہ سناتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ، ہم نے تو آپ کے ایلچی کے انتظار میں اور آپ کے قاصد کے انتظار میں پرجوش استقبال کی تیاریاں کی تھیں، لیکن وہ قاصد ہمارے اس پرجوش استقبال کو دور ہی سے دیکھ کر یہ سمجھ گئے کہ ہم ان کے قتل کے در پر ہو گئے ہیں۔ یا رسول اللہ، ہم زکوٰۃ دینے کے لیے تیار ہیں اور ہم سب ابھی مسلمان ہیں، ہم مرتد نہیں ہوئے۔ محترم دوستوں، اس واقعے سے یہ سیکھ ملتی ہے، یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی سنی اور سنائی باتوں پر یقین نہیں کرنا چاہیے۔ فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ محترم دوستوں، علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے شان نزول میں یہی قبیلہ بنو مستلق کا واقعہ اترا ہوا ہے۔ محترم دوستوں، یہ ایک پہلا واقعہ تھا۔ دوسرا واقعہ جو بہت مشہور واقعہ ہے، آپ سب اس واقعے سے خبر ہیں کہ اماں عائشہ صدیقہ عفیفہ، پوری امت کی ماں حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگی، اور اس تہمت کے پھیلانے میں کچھ سادہ لوح مسلمان، غریب قسم کے مسلمان جو ہر بات کو ایکسپٹ کر لیتے تھے، ہر بات کو قبول کر لیتے تھے، ایسے کچھ ناسمجھ مسلمان بھی ان افواہوں کے پھیلانے میں شامل ہو گئے تھے۔ بعد میں جب انہیں خبر ہوئی، اس واقعے کی تحقیق ہوئی تو پھر انہوں نے اس سے توبہ کر لی۔ لیکن محترم دوستوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں اس واقعہ افک سے جتنی تکلیف آپ کو پہنچی، دوسرے کسی واقعے سے اتنی تکلیف آپ کو نہیں ہوئی۔ اس واقعے سے بھی ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم تک جو باتیں پہنچتی ہیں ان باتوں کی تہ میں جائیں، ان باتوں کی صحیح معنی میں تحقیق کی جائیں اور پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے۔ محترم دوستوں، یہ چند باتیں میں آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ ہمارے سامنے معاشرے میں، سوسائٹی میں کچھ سنی اور انسنی باتوں کو افواہ دیا جاتا ہے، ہوا دی جاتی ہے، اور پھر وہی باتیں معاشرے میں چلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ دوسری بات آپ کے سامنے یہ عرض کرنی ہے کہ ان افواہوں کے پھیلانے میں، ان سنی اور انسنی باتوں کو پھیلانے میں جو سب سے زیادہ رول ماڈل کا کردار ادا کرتا ہے اور جو سب سے زیادہ چیز استعمال کی جاتی ہے، ان چیزوں میں سب سے اہم چیز ہے اپنے کانوں کا غلط استعمال کر لینا۔ کوئی بھی خبر ہم تک پہنچے تو ہم فوراً اس پر ایکشن لینے کی تیاری کر لیتے ہیں، ہم کبھی ان باتوں کی تحقیق میں نہیں جاتے۔ تو ہم تک جو بھی بات پہنچی ہے اس بات کی سب سے پہلے ہمیں تحقیق کر لینی چاہیے، اس کے بعد اس پر ایکشن کا عمل لینا چاہیے۔ تو محترم دوستوں، آپ تک یہ پیغام پہنچ جائے
تو ضرور چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹ باکس میں ایک دعائیہ جملہ ضرور لکھیں، اور اگر آپ کو ہماری اس کام کے ذریعے سے بہت ہی فائدہ ہو رہا ہے تو ضرور اس پیغام کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔